اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ایک مرتبہ ایک دہی بیچنے والی عورت سر پر دہی کی ٹھلیاں لے کر حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے گزر رہی تھی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روک کر دریافت کیا، دہی بیچو گی؟ عورت نے ٹھہر کر جواب دیا، دہی بیچنے کے لیے ہی تو بوجھ اٹھائے پھر رہی ہوں میاں جی، دہی قیمتی ہے، تم اسے خرید بھی پاؤ گے؟ حضرت بو علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، کیا قیمت ہے؟ عورت نے مسکرا کر کہا، سونے کا ایک سکہ۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جیب سے ایک سکہ نکال کر عورت کی طرف اچھال دیا اور بے نیازی سے کہا، جاؤ، یہ سکہ بھی تمہارا اور دہی بھی تمہارا، فقیر کو کچھ نہیں چاہیے۔ عورت نے انہیں حیرت اور تعجب کی نظر سے دیکھا۔ سکہ اس کے ہاتھوں میں تھا اور وہ چلی گئی۔ جاتے ہوئے وہ عورت ان کی طرف مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی اور اس کے بعد وہ چلی گئی۔ وہ عورت 4 روز بعد پھرتی ہوئی جھجکتے جھجکتے پہنچی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دوبارہ ایک سکہ دے دیا اور پھر اس سے وہی کلام کیا کہ فقیر کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس عورت کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ آتی اور سکہ لے کر واپس چلی جاتی۔ ایک دن وہ عورت گھر پہنچ کر اپنے شوہر سے ان کی تعریف کرتی جا رہی تھی۔ وہ عورت بے اولاد بھی تھی، تو ایک دن ان کی تعریفیں کر ہی رہی تھی کہ اس کے شوہر نے کہا، تو اتنی میاں جی کی تعریف کرتی ہے اور سکہ بھی لے کر آتی ہے، تو ان سے ایک بیٹا بھی مانگ لے، وہ اللہ کے بہت ہی نیک بندے معلوم ہوتے ہیں، کیوں نہ تو ان سے ایک بیٹا بھی مانگ لے، اگر انہوں نے دعا کر دی تو یقیناً ہم جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ دوسرے روز عورت نے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ کر بیٹی کی تمنا ظاہر کی اور اس سلسلے میں ان سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، جاؤ، اپنے محلے میں اعلان کر دو کہ جس جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی وہ یہاں آئے، ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ عورت واپس چلی گئی۔ اس نے گاؤں میں جا کر اعلان کروا دیا۔ تیسرے روز وہ سبھی عورتوں کو لے کر حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے پان کی ایک گلوری کے ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا تمام عورتوں کو کھلا دیا۔ ایک عورت کو چھوڑ کر ساری عورتوں نے پان کھایا۔ مقررہ وقت گزرنے کے بعد سب کی مرادیں پوری ہو گئیں، مگر جس عورت نے پان کا ٹکڑا نہیں کھایا تھا وہ بدستور بے اولاد ہی رہ گئی۔ اولاد حاصل کرنے والی عورتوں نے عقیدت کے طور پر دہی کی ایک ایک ٹھلیا حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر کی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے نذرانے کو قبول کر لیا۔ ان عورتوں میں وہ عورت بھی شامل تھی جس نے پان کا ٹکڑا نہیں کھایا تھا اور جو اولاد سے محروم تھی۔ وہ بہت غمگین اور پریشان کھڑی تھی۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، تم غمگین کیوں ہو؟ اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ کہنے لگی، آپ کا دیا ہوا پان منہ میں رکھنے کی بجائے میں ایک پتھر کے نیچے رکھ کر آ گئی تھی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، اس میں غمگین ہونے کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ تیری بھی مراد پوری کر دے گا۔ اس کے بعد ساری عورتیں چلی گئیں اور آپ کی زبان سے دعا نکلی تھی کہ اللہ تعالیٰ تیری بھی مراد پوری کر دے گا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جو اولاد سے محروم رہ گئی تھی اسے بھی اولاد عطا فرما دی۔